بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ منقول ہے کہ اس دن غفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ اپنی بہن خانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے، براق کی تیز رفتاری کی یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ مکہ سے مسجد اقصیٰ تک گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ آسمانوں میں اللہ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ نے آپ کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ سفر معراج کے پہلے مرحلہ میں سفر جاری تھا کہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء صف بے صف آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازہ کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام آپ کی تعظیم اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایسا حضور کی اقتدار میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی یا مرشدی مرحبا۔ پھر آپ
آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون؟ جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل۔ پھر کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہے، ختم المرسلین ہے، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آقائے دو جہان نے دادائے جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کی مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون سے کرائی گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کہ یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی چشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔